اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 6 ہم سنیں گے۔ خطین بحر طبریہ کے مغربی جانب واقع ہے، جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز شاداب بستی ہے جس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسا کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا صلیبیوں سے ایک خونریز معرکہ ہوا تھا۔ وہ کس طرح ہوا تھا، ابھی تاریخ کی اوراق پلٹتے ہیں۔ 583 ہجری میں ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ معرکہ برپا ہوا۔ اس معرکے سے قبل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت مضبوط، قوت بازو، توانا لشکر، جرار اور لوگوں کا جمع غفیر اس کے ایک اشارے پر آبرو اسلام پر جانثار ہونے کو تیار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں اور قوتوں کو صلیبیوں کے مقابلے میں کرنا چاہا تاکہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ملی تھی کہ صفوریہ کی چراگاہ میں صلیب کے پجاری اپنے لاؤ لشکر سمیت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سلطان اپنے لشکروں سمیت خطین کے علاقے بحر طبریہ کے پہاڑ پر ان کے قریب ہی خیمہ زن ہوا۔ اس نے صلیبیوں کو ابارا اور انہیں وہاں سے نکال کر ایسے علاقے میں لانے میں کامیاب ہو گیا جہاں پانی نہ تھا۔ راستوں میں جو چند چشمے اور تالاب تھے، ان کو بھی مسلمان مجاہدین نے ناقابل استعمال بنا دیا۔ جب مسلمان اور صلیبی ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو شدت پیاس سے صلیبی بہت تنگ ہوئے۔ اس کے باوجود وہ اور مسلمان ڈٹ کر لڑتے رہے، بہادری اور صبر سے داد شجاعت دیتے رہے۔ مسلمانوں کے سپاہ کے اگلے دستے بلندی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے ان اللہ کے دشمنوں پر تیروں کے بوچھار سے وہ بارش برسائی کہ وہ منتشر ہو گئے۔ اس سے دشمن کے بہت سے گھڑ سوار واصل جہنم ہوئے۔ اس دوران صلیبیوں نے بارہا پانی والی جگہ کی طرف بڑھنے کی کوششیں کی، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ صرف شدت پیاس ہی کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں۔ اس بیدار قائد و سپہ سالار نے ان کے ارادوں کو بانپ لیا تو وہ ان کے اور ان کے مطلوبہ چیز یعنی پانی کے درمیان حائل رہا اور ایسے ہی ان کی شدت پیاس کو برقرار رکھا۔ پھر خود بنفس نفیس طوفانی موجوں کی طرح مسلمانوں کے پاس پہنچ پہنچ کر انہیں ابارتا رہا۔ جو اس شہادت کے صلے میں انہیں اللہ کے پاس ملنے والا تھا، اس کی رغبت دلاتا رہا، شوق جہاد پیدا کرتا رہا۔ ان صابر اور صادق مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار شدہ نعمتوں کو یاد دلاتا رہا تو مسلمانوں وہ موت یعنی مرتبہ شہادت کے حصول کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ جو اپنے سالار کی حالت کو دیکھتے اور اس کے ایمان افروز باتوں کو سنتے تو ظاہری زندگی سے دستکش ہو کر جنت کی طرف لپکنے لگے، گویا کہ اپنی زبان حال سے یوں پکار رہے ہوں، ہمیں ان صلیبیوں کے صفوں کے پیچھے جنت مل رہی ہے۔ ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کی صفوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو گیا، جیسے موت پر بیعت کرنے والے لڑتے ہیں۔ ایسے لڑا کہ دشمن حیران اور پریشان رہ گیا۔ پھر دشمن اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے شہید کر دیا۔ اس کا شہید ہونا کیا تھا کہ پٹرول کے خزانوں میں آگ سلگا دی گئی ہو۔ مسلمان طیش میں آ گئے، ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان ٹھاٹھیں مارنے لگا، لہٰذا انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جیسے کائنات کے کناروں نے سنا ہوگا اور آفاق عالم نے جس کا جواب دیا ہوگا۔ پھر مسلمانوں نے صلیبیوں پر وہ حملے کیے جنہوں نے صلیبیوں کی صفوں کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ صلیبی فوج کے سربراہ ریمنڈ کا دل مایوسی اور ناامیدی سے بھر گیا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنا ایک گھڑ سوار دستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے۔ لیکن اس جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھتیجا تقی الدین عمر مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک مصیبت زدہ اور مایوس آدمی کے حملہ کرنے کی طرح حملہ آور ہیں، کوئی راہ فرار چاہتے ہیں، تو اس نے انہیں بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے جان کی امان میں ہی عافیت جانی اور دم دبا کر بھاگ نکلے۔ وہ ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے مطلوب ایک ہی چیز تھی کہ بھاگو بھاگو اور جان بچاؤ۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھاس اور خزاں زدہ خشک درخت بکثرت موجود تھے، اور وہ دن بھی انتہائی زیادہ گرمی والے
لو چلنے کی ایام تھے، مسلمانوں نے اس میں آگ لگا دی، آگ بڑی، شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا، تو اس طریقے سے صلیبیوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھیں، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت اور موسم کی حرارت، سب کی سب اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا حال کبھی نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچا نہیں سکے گا، سوائے اس کے کہ اپنے عقیدے کا خواہ وہ کیسے بھی ہے دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔ ادھر ان مسلمانوں کا کیا جوش اور ولولہ ہوگا جو اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے، جن کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے، مسلمانوں پر کئی حملے کیے، قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہوتی۔ بس یہ ہوتا رہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پلٹتے تو مقتولین کے مجروحین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے، جہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر ہی بنتے گئے۔ مسلمانوں نے انہیں دائرے کے محیط کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ کچھ باہر بچے تو وہ خطین کی ایک جانب ایک ٹھیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک خیمہ نصب کرنا چاہا تو مسلمان ان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اکثر کو واصل جہنم کیا۔ پھر بھی وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، اور وہ بھی اپنے بادشاہ کا خیمہ۔ مسلمانوں نے درین اثنا ان سے اس صلیب اعظم کو چھین لیا، جس کو صلیب الصلبوت کہتے تھے۔ اس صلیب کا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گیا۔ اوپر سے اللہ کا شکر، یعنی مسلمان انہیں تحقیق کیے جا رہے تھے اور بے شمار قیدی بھی بنا رہے تھے، جہاں تک کہ اس ٹھیلے پر بادشاہ کے خواص اور بہادر تقریباً 150 گھوڑ سوار باقی رہ گئے۔ یہاں سے ہم صلاح الدین ایوبی کے بیٹے سلطان فضل کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اس نے مارکے کے اس مرحلے سے متعلق اپنی عینی شہادت کے طور پر بیان کی ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بھی اس مارکے میں اپنے ابو کے ہمراہ تھا۔ ان فرنگیوں نے اپنے مد مقابل مسلمانوں پر ایک بارگی ایک بڑا خطرناک حملہ کیا، جہاں تک کہ انہیں میرے ابو کے قریب تک لے آئے۔ میں نے اپنے ابو جان کی طرف نگاہ اٹھائی تو چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کی پیروی کی، فرنگی شکست کھا کر پیچھے ہٹے اور ایک ٹھیلے تک پہنچ کر پناہ گزین ہوئے۔ میں اس دم زور زور سے چلا رہا تھا، ہم نے انہیں ہرا دیا، ہم نے انہیں شکست دے دی۔ فرنگی دوبارہ پلٹے، دوسری بار بھی حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے والے مسلمانوں کو پھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے کی طرح کیا، مسلمان بھی ان کے ساتھ ہی چپکے اور یوں دوبارہ انہیں اس ٹھیلے تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ فعل و عمل اس انداز سے کر رہے تھے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر میں کیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب روایت بیان کرتے ہیں، جب لڑائی اپنے جوبن پر ہوتی، آنکھیں جوش انتقام میں سرخ ہو چکی ہوتی، تو لوگ آپ کے پاس آ کر اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ لڑائی کے اس حالت میں آپ دشمن کے قریب تر ہوا کرتے تھے۔ یہ بات کوئی قابل تعجب بھی نہیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مومن سپہ سالار کو جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ جب مسلمان دوسری مرتبہ فرنگیوں پر حملہ آور ہوئے، افضل پھر چلانے لگا، ہم نے انہیں شکست دے دی، ہم نے انہیں ہرا دیا، تو اس کا باپ سلطان اس کی طرف پلٹا اور اسے کہا، چپ ہو جا، جب تک اس خیمے کو اکھاڑ نہ لیں ہم انہیں شکست نہیں دی۔ یہ صلیبی بادشاہ کے اس خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ٹھیلے پر نصب کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اپنا یہ جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے اس خیمے کو زمین بوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان جو دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اللہ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا تھا، آپ کے رخساروں پر خوشی کے آنسو موتی بن کر بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ یادگار مارکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتمے اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ مغربی مورخ لین پول لکھتا ہے، کٹے ہوئے سر خربوزوں کی فصل کی مانند ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔